جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے، بازار میں مال آتا رہے گا۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظریں ہمیشہ ٹکی رہتی ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری قصائی کی طرف۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بدکار ہی ہے۔ بیٹی کو کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ پردہ کرنے والی عورت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں، نہ محرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ ایک قسم ان کی بھی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے۔ سارے شہر میں پردہ در بغل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی۔ لیکن خطرناک قسم ان عورت کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان ادیبوں کے اعصاب پر عورت سوار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک ہر مرد کے اعصاب پر عورت سوار ہی رہے گی، اور کیوں نہ رہے۔ مرد کے اعصاب پر کیا ہاتھی گھوڑوں کو سوار کرنا چاہیے؟ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ ایک عورت کے معاملے میں ہم یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہیں، صرف مرد ہیں اور بس۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخم سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان انسان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہوں، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ آدمی کی فطرت ہے، جب اسے کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو وہ نکاح کا کہتا ہے، اور بغیر نکاح کے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت مانتا ہے۔ اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کی عزت پر غلط نظر ڈالی ہے تو اسے زندہ جلا دے۔ پھر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کے نزدیک بھی نہ بھٹکے۔ عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شک کرتا ہے، بلکہ اس ایسے مرد پر فخر ہونا چاہیے۔ نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ
مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس پہیے کی مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو۔ میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی کسویلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔